والا تسلیم لے. پھر دنیا کے اندر بھی بہت مسئلے ہم مانتے ہیں، حکومتوں کے، ایجنسیوں کے، اتھارٹیوں کے، بہت سارے مسائل میں ہم مجبور ہوتے ہیں. اگر ہم نہیں مانتے ہیں تو دنیا کی تکلیفیں پیش آتی ہے، سزائیں دی جا سکتی ہے. رسول کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ کے فیصلے کے بعد اس میں کوئی دقت و دشواری محسوس نہ کریں. آپ کا فیصلہ آیا اور ایک شخص کو گرانی پیش آئی ہے، یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے، کیونکہ ایمان تو دل کی تصدیق کا نام ہے. جب دل میں نبی کی تصدیق ہو گئی پھر مشکلات کیسے پیش آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے اور آپ نے بیان فرمایا کہ اس طرح جبریل آیا اور مجھے جگایا اور کنویں زمزم پر لے کے گئے اور وہاں میرے دل کو باہر نکالا، زمزم کے پانی سے دھویا، ایمان و حکمت اس میں بھری، اور پھر مجھے اطلاع دی کہ حضرت آج رات کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے سبع سماوات سے اوپر یاد فرمایا. پہلے بیت المقدس چلیں گے، وہاں سے پھر آسمانوں کی سیر ہوگی. اور میں روانہ ہوا اور راستے میں اتنے ماجرے پیش آئے. خفاجی نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں 2000 عجائب زمین میں دیکھے ہیں اور 22,000 آسمانوں میں دیکھے ہیں. 24,000 عجائب جمع کیے گئے ہیں. بیت المقدس پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ تمام انبیاء جمع ہیں اور حضرت نے ان کو نماز پڑھا لی 2 رکعت. وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا. پہلے آسمان کی تفصیل، دوسرے آسمان کی تفصیل، تیسرے کی، چوتھے کی، سبع سماوات پر، اور پھر اس کے بعد کا سفر لاہوت اور ملکوت اور جبروت کے اسوار. اور پھر واپسی. اور قرآن کہتا ہے کہ یہ رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں سب کچھ ہوا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. قدرتوں کا مالک ہے وہ شہنشاہ مطلق جو اپنے خاص بندے کو رات کے ایک حصے میں اتنے بڑے سفر پر لے گیا. جب آپ نے فجر کی نماز کے بعد اس کو بیان فرمایا تو کہتے ہیں ابو جہل کو جب یہ بات معلوم ہوئی وہ بڑا خوش ہوا اور اس نے کہا کہ اس پیغمبر نے اب ایسی بات کہی ہے کہ کوئی بھی اس کی تصدیق نہیں کر سکے گا، کیونکہ بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا سفر مہینوں کا ہے اور پھر وہاں سے آسمانوں کا. یہ تو عقل مانتی نہیں ہے، نہ عقل میں یہ باتیں آتی ہیں. تو ابو جہل نے یہ منصوبہ بنایا کہ اب اس کے آدمیوں کو توڑوں گا کہ دیکھو اتنی غلط بات کر رہا ہے، اب تو تم ساتھ چھوڑ دو. تو کہتے ہیں سب سے پہلے قدرت کا نظارہ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. ابو بکر سے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں.
اور بڑی تسلی اور ہوش و حواس سے مجھے جواب دے دیا تھا. یہاں مکے کا ایک شخص بیت المقدس تک کتنے دن میں جائے گا؟ اس نے کہا 20 دن بھی لگ سکتے ہو، مہینے بھی لگ سکتے. کہا ایک رات ایک دن میں نہیں جا سکتا. کہا رات کے تھوڑے سے حصے میں نہیں ہو سکتا ہے. کہ پھر وہاں سے پہلے آسمان دوسرے آسمان، یہ سارے باتیں کسی کو پیش آ سکتی ہے؟ عقل مانتی ہے؟ ابوبکر نے کہا کہ نہیں، بالکل نہیں. تو ابو جہل نے جب ان کو بالکل پختہ کر دیا تو پھر کہا کہ اما صاحبوں کا فہو یقول، وہ جو آپ کا دوست ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ بات آج سے شروع کر چکا ہے. تو حضرت ابو بکر نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو فرمایا لو قالہ لصدق، اگر وہ کہتے ہیں تو سچی ہے. علماء نے اس میں نقطہ لکھا ہے. نقطہ یہ لکھا ہے کہ دیکھو، وحی کو عقل کے ترازو میں تولنا یہ ابو جہل کا کام ہے، اور عقل کو وحی کے ترازو میں تولنا اور وحی کے سامنے چھوڑ دینا یہ ابو بکر صدیق کا کام ہے. تو جو شخص شریعت اور اس کے مسائل کو عقل کی کسوٹی سے پرکھتا ہے، وہ انجام کار ابو جہل بن جائے گا. اتنی بڑی لعنت اور قباحت کا مستحق ہو جائے گا کہ ابو جہل سے نیچے نہیں رہے گا. اور جو شخص اپنی عقل اور دانش، اپنی فکر اور سوچ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی اور سنت و حدیث کے سامنے ختم، صدیق کا متبع ہوگا اور بروز حشر ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. حقیقت میں دنیا کے اندر امتحان یہی ہے. انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات انسان اور بشر ہوتے تھے، اور لوگوں سے پیدا ہوتے تھے، لوگوں میں پلتے بڑھتے تھے، دنیا کا کام کاج کرتے تھے. وما ارسلنا من رسول الا كانوا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق. جتنے بھی پیغمبر ہم نے بھیجے سب انسانی زندگی سے دوچار تھے. بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، نیند آتی تھی، زخم ہو جاتا تھا، تھکاوٹ ہوتی تھی، بخار چڑھ جاتا تھا، اچھی بات سے خوش ہو جاتے تھے، غلط باتیں سن کر صدمہ اٹھاتے تھے. نحن نعلم ما یقولون، ہم سب دیکھتے ہیں جو یہ غلط باتیں کرتے ہیں. ولا يحزنك قولهم، حضرت ان کی باتوں سے غمگین نہ ہو، ہم ان کا ظاہر اور باطن سارا برابر جانتے ہیں، اور آپ ہماری باتیں ان تک پہنچاتے ہیں، ذمہ داری ہماری ہے. انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات بڑا مقدس طبقہ ہے اور بڑی اونچی شان ہے ان کی. وہ جسم اور جسمانیت کے اعتبار سے انسان اور بشر ہوتے ہیں، اور ان کی انسانیت اور بشریت وہ اصل ہے. بقیہ دنیا کی انسانیت اور بشریت اس کا فرع اور تابع ہے. لیکن اللہ کے قرب اور تقرب کے حصول میں اور اللہ رب العالمین کی معرفت اور شناسائی میں انبیاء علیہ السلام سے بلند و برتر ہوتے ہیں. ملائکۃ اللہ سے انبیاء بلند و برتر ہوتے ہیں. اور یہ مسئلہ بے شک میں ایک بشر پیدا کر رہا ہوں مٹی سے. آدم کا پہلا نام رکھا ہے بشر. امتحان کا وقت آنا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اور جب میں اس کو ٹھیک کر دوں اور اس میں روح بھی ڈال دوں،
فقعوا لَهُ ساجدین، سب لوگ سجدہ کر لو. یہ دوسرا امتحان ہوا. ابھی پیدا کر رہا ہوں، پیدا ہونے کے بعد تم لوگ سجدہ کر لو. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون. اللہ فرماتے سارے فرشتے پاکان زمانہ مقدس مخلوق سر بسجود ہو گئے آدم کے ساتھ. خدا کا حکم تھا. الا ابلیس، مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا. ابا، انکار کرنے لگا. واستکبر، تکبر پہ اتر آیا. وکان من الکافرین، اور یوں کافر ہوتا چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے تو آپ کو حکم دیا ہے. میرے حکم کے بعد آپ نے تاخیر کیوں کی سجدہ کرنے میں؟ قال اسجد لمن خلقته بشرا من طین. قرآن کی آیت ہے. ابلیس نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کا سجدہ کیسے کروں جو بشر ہے اور مٹی سے پیدا ہوا ہے. نور اور بشر کا جھگڑا سب سے پہلے ابلیس نے پیدا کیا ہے. انبیاء کے بشر ہونے اور انسان ہونے کے منکروں میں پہلا نمبر وہ ابلیس کا ہے، اور بعد میں پھر اس کی جماعتیں بنی ہیں مختلف شکلوں کی. اللہ تعالیٰ نے اس پر اس سے بحث نہیں کی. فرمایا فخرج منہا، نکلو یہاں سے. نبی کے بشر و انسانوں کے منکر کا پہلا علاج خدا کے گھر سے نکالنا. فخرج منہا. اور ان علیک اللعنہ، تجھ پر لعنت برستی ہے. وہ تو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم پیاروں کے پیارے ماننے والے ہیں. خدا کہتے ہیں یہ لعنتی فرقہ ہے. اور دوسری جگہ ہے انک من الصاغرین، قیامت تک تم ذلیل و خوار ہوں گے. سوال یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کے حکم نہیں انہوں نے ہمت ہاری. وہن کے معنی ہیں کسی کو دیکھ کر کے ارادہ بدلنا. جیسے ایک بچہ شرارت کرتا ہے اور بڑا آ جاتا ہے تو فوراً ہاتھ اٹھا لیتا. فرمایا فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ. تمام تر امتحانات اور صدمات اللہ کے راستے میں پیش آنے کے باوجود انہوں نے اپنا عزم نہیں بدلا ہے. سبحان اللہ. رہے الفت میں گو ہم پر بہت مشکل مقام آئے، نہ ہم نے راستہ بدلا نہ ہم منزل سے باز آئے. دنیا کے مجازی لوگوں نے بھی اس کی ہمت افزائی کی ہے اور پورا نقشہ پیش کیا ہے. اللہ اللہ. تو پہلا مرحلہ تو یہ ہوتا ہے انسان کے آگے بڑھنے کا کہ کس کے خلاف آگے بڑھتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے دین کے لیے تمہیں بڑی سی بڑی طاقت کا بھی مقابلہ کرنا ہوگا. فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ. یہ پیغمبر اور پیغمبر پر ایمان لانے والے دین کے کام کرتے وقت کسی بڑی طاقت اور صدمے کو دیکھ کر ہمت نہیں ہارے. طریق عشق میں گو کارواں پر کارواں بدلا، نہ ہم نے راستہ بدلا نہ میرے کارواں بدلا. پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ماحول کیا ہے. 313 صحابہ ہے اور مشرکین ان کے علاوہ سارے ہی مشرکین ہیں.
مدینہ کے چند گھر اور چند محلے مسلمانوں کے، باقی سب یہود و نصارا، اور ہر طرف منافق اور مشرک بھرے ہوئے. اور اس سے زیادہ نازک مقام جب حضرت نے فرمایا کہ میں پیغمبر ہوں، تو آپ کے ساتھ کتنے لشکر تھے، کتنا ساز و سامان تھا. اور 13 سال تک آپ نے مکہ مکرمہ میں اہل مکہ کے تمام شدائد و مصائب بڑی متانت اور استقامت کے ساتھ برداشت فرمائے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کو رحم آیا اور فرمایا کہ چھوڑ دو، کچھ عرصے کے لیے مکے کو چھوڑ دو. مدینہ منورہ اختیار کر لیا. فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا. اب دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا کہ بھئی ہم میں طاقت نہیں ہے، ہم لڑنا نہیں جانتے. فرمایا وہ پیغمبران اور ان کے متبعین صادقین جو سچے ایمان لائے تھے اور ساتھ ہوئے تھے، انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو کمزوری کے ترازو میں نہیں ڈالا ہے. وما ضعفوا. اللہ اکبر. تو پھر ایک اور مرحلہ پیش آتا ہے، اور وہ ہے کام کر کے طاقت آزما کر نتیجے سے ڈر جائے. اس کو استیقان کہتے عربی میں. وَمَسْتَقَانُوا. اور نہ وہ بے ہمت ہوئے تھے کہ بھئی بہت کیا ہم نے، بڑی محنت کی، کوئی فائدہ سامنے نہیں آ رہا ہے. تو اللہ نے 3 امتحانات پیش کیے کہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے متبعین اس لیے صادقین تھے، اور اللہ کی مدد و نصرت ان کے ہاں ہر وقت حاضر رہتی تھی کہ نہ انہوں نے ہمت ہاری، نہ انہوں نے اپنی کمزوری کو دیکھا، نہ انہوں نے اپنے مسلسل محنت اور جدوجہد کی تاریخ کو سراہا، بلکہ اللہ کی نصرت اور مدد کے منتظر رہے. آگے دیکھو. واللہ یحب الصابرین. اللہ ایسے جمنے والوں کو چاہتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تو چاہتے یہ ہے خوب مضبوط مسلمان اور دنیا کے کفر اور کافر کے تمام سازشوں کے مقابلے میں استقامت کے ساتھ کھڑا رہے. اور اللہ کچھ امتحانات کے بعد اللہ ان کو سرخرو فرما دیتا ہے. اللہ، میں نے خطبے میں آیت پڑھی ہے شروع میں بالکل. اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، انہوں نے اپنے اولاد اور بیٹوں کو یہی تاکید کی کہ دین اسلام کے لیے مرنا ہے تم نے. ان اللہ اصطفی لکم الدین. بے شک اللہ تعالی نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. مرنا نہیں مگر اس حال میں کہ اسلام لے کے آنا. آسان لفظوں میں اسلام کے لیے مرنا ہے، سیدھی بات. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے ایمان والو اللہ سے ایسا ڈرو جیسے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے بعد تو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جن کاموں سے وہ خوش ہوتا ہے وہ کرنے ہیں، اور جن اعمال سے وہ خفا ہوتے ہیں ان سے بچنا ہے. یہ ہے حق تقاتی. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. مرنا نہیں مگر اس حال میں کہ اسلام لے کے آنا ہے. مطلب یہ کہ موت تو برحق ہے. سبحان اللہ. موت سے کوئی چارہ کار نہیں ہے. یقیناً یہ دن آنے والا ہے. تو کس طرح جاؤ گے؟ ایسا جاؤ کہ ایمان کی دولت آپ کے ساتھ ہو. آپ جب کسی اور شہر میں جاتے ہیں باقاعدہ اپنے آرام اور آسائش کا سامان پہلے سے تیار کرتے ہیں. آپ جب کسی اور ملک کا سفر کرتے ہیں زندہ تابندہ ہے، خیریت سے آ جائیں گے، لیکن سفر ہے.
تو پھر آپ پوری تیاری کرتے ہیں. اتنا بڑا سفر جو کبھی ختم نہیں ہوگا، آخرت کا سفر، اور قیامت سے پہلے اس سے کوئی آنے والا نہیں ہے. تو اللہ فرماتے یہاں جس چیز کی تمہیں ضرورت ہوگی وہ ہے اسلام. اسلام کے لیے آپ کو مضبوط رہنا ہے. اس اسلام کے لیے اللہ رب العالمین انبیاء علیہ السلام کی قربانی کو پہلے موقع پر ذکر فرماتے، کیونکہ انبیاء مقتدا اور ائمہ ہیں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، میں نے پیغمبروں کو امام بنایا، پیشوایان زمانہ مقتدایان. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم کے مطابق اور ہمارے فیصلے کے مطابق دین کا کام کرتے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور میں نے ان کو وحی کی تھی کہ صحیح کام کرنا، نیکی کے کام کرنا. وہ نیکی کے کام کیا چیز ہے؟ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، پابندی سے نمازیں پڑھنا اور پڑھوانا، اور خوب صحیح طریقے سے زکوٰۃ دینا. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ سب کے سب میرے عبادت گزار تھے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور میں نے ان کو امام بنایا، انہوں نے ہمارے دین کے راستے میں ہر طرح تکالیف برداشت کی. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہمارے دین پر انہیں مکمل یقین و ایمان حاصل تھا. مفسرین لکھتے ہیں بالصبر والاستقامہ تنال الامامۃ فی الدین. صبر اور استقامت کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ امداد فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا منع ہے کہ خدایا ہمیں امتحان میں ڈالے اور ہمیں آزمائش میں ڈالے، یہ گناہ ہے. حدیث شریف میں ایک شخص دعا کرتا تھا خدا مجھے صبر دے، تو آپ ناراض ہوئے اور فرمایا سألت اللہ البلا سل العافیہ. صبر تو تب ہوگا کہ پہلے مصیبت آئے گی، جلدی عافیت کی دعا کرو. اور آپ نے فرمایا تم سے کہاں برداشت ہو سکے گا، خدا تعالی کی طرف سے بڑے بڑے امتحانات آتے ہیں. اللہ اس لیے امتحانات کے باب میں انبیاء علیہ السلام کو ذکر کرتے ہیں، کیونکہ وہ بڑے سچے ہیں اور عقیدے اور عمل میں بڑے پختہ ہیں، اور اللہ کے ہاں بڑے پسندیدہ ہیں، اور ان کے اتباع میں انسانوں کی بڑی خیر اور کامیابی، بہت خیر اور کامیابی. اللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اگر ان کی زندگی کو آپ خلاصہ کر کے دیکھیں تو ایک ہی چیز نظر آئے گی کہ وہ یہ کہ دین سب چیزوں سے اہم اور دین پر سب کچھ قربان. ابو بکر صدیق کا دور 2 سال چند مہینے اور چند دن کا، حضرت عمر کا 10 سالہ، حضرت عثمان کے 10-11 سال، علی المرتضیٰ، حسن مجتبی، معاویہ، تمام ادوار دیکھے، ان میں ایک ہی بات آپ کو نظر آئے گی کہ دین اہم تھا اور دین کے مقابلے میں کوئی اور چیز نہیں تھی. امتحان اس کو کہتے ہیں کہ دین کے مقابلے میں کوئی چیز آئے گی. انما اموالکم واولادکم فتنہ، دیکھو مال اور اولاد بھی دین کے مقابلے میں آتے ہیں تو فتنہ ہے، آزمائش ہے. بھئی اگر مال کو حلال ذریعے سے کمایا اور جائز طریقے سے صرف کیا تو سرخروئی ہے، اور اگر ناجائز طریقے سے کمایا اور ناجائز طریقے سے خرچ کیا تو تباہی اور بربادی ہے.
اولاد کو اگر صحیح تربیت و تعلیم دی تو اس جہان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری آپ کو سنائی. ایک نیک اور صالح بیٹا ماں باپ کی زندگی میں عبادت کر رہا ہے، نیک راستے پر ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی خوشی نہیں ہو سکتی. بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ کسی کو اس فانی زندگی کے اندر اولاد کی صلاح دکھا دے، ان کی قابلیت دکھا دے. قابلیت مشینری کو نہیں کہتے ہیں، قابلیت جہاز اور ہیلی کاپٹر کو نہیں کہتے ہیں، قابلیت اللہ کو راضی کرنے کو کہتے ہیں. قرآن کریم میں ایک دعا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین. مثال دیتا ہوں، اے اللہ میری اولاد کو اور میری بیوی کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. خدا ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا. اس کی تفسیر میں بخاری شریف جلد 2 صفحہ 701 حسن بصری کی تفسیر ہے. قال الحسن، حسن بصری کہتے ہیں جو صحابہ کے شاگرد ہیں، 300 صحابہ کے شاگرد، اور صحابہ کی موجودگی میں حسن فتوے دیتے تھے. حضرت انس کے پاس لوگ آتے کہتے ہیں سل مولانا الحسن، ہمارے حسن بصری سے پوچھو. تو وہ کہتے آپ صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں میں صحابی رسول ہوں لیکن رسول اللہ کا لائے وہ سارا دین حسن کے پاس. حسن بصری نے تفسیر کی وَمِن قُرَّةِ أَعْيُنِ الرَّجُلِ أَن يَرَى حَبِيبَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ. مومن کی آنکھیں اس وقت ٹھنڈی ہوتی ہے اور اسے خوشی ہوتی ہے جب وہ اپنے محبوب کو، یعنی اپنی بیوی کو، اپنی اولاد کو، اپنے اقارب اور چاہنے والوں کو اللہ کی عبادت میں دیکھے کہ خدایا تیرا شکر ہے کہ یہ تو تیرے راستے پہ چل پڑا ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے بھتیجے اور نواسے دونوں محدثین تھے. حضرت کی موجودگی میں بڑے خوش ہو کے پڑھتے تھے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. ایک کا نام شاہ اسماعیل ہے، دوسرے کا نام شاہ اسحاق. لوگوں کو یہ عقل نہیں ہے اور باتوں میں اولاد کو ڈال دیا ہے. خود اپنی اولاد کو خود اپنے ہاتھ سے تباہ کرنا، اس پہ اتر آئے لوگ. کوئی بولا بٹکا حفظ کر رہا ہے، حفظ کر رہا ہے. کیا مطلب ہے حفظ کر رہا ہے؟ کس کیا چیز ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ 2 سال میں حفظ کر لیتا ہے، پھر داڑھی موڑتا ہے کالجوں میں اور اسکولوں میں تمام کام کرتا ہے. حفظ اس کو نہیں کہتے ہیں. حفظ اس کو کہتے ہیں کہ پھر اس کی زندگی قرآن کے مطابق گزرے، اس کو حفظ کہتے ہیں. اور انگریزی اسکول تو ہمارے بزرگوں نے مدرسوں میں نہیں آنے دیا، لیکن اقرا کے بہانے انگریزی اسکول مسلط ہو گئے. اس لیے امتحان شدید ہو گیا ہے. امتحان کی کیفیت بہت شدت کے ساتھ ہے، کیونکہ ایک ایسے موقع پر جبکہ امت کو بظاہر اقتصادیات کی بھی سخت ضرورت ہے اور اس وقت کوئی صحیح دین پر جم جائے اور ڈٹ جائے، کاری باشد بہت مشکل کام ہے. امتحان اسی کو کہتے ہیں کہ بہت سارے اس میں فیل ہو جائیں گے اور ایک آدھ کہیں جا کر کے اس میں بچ نکلے گا. اللہ رب العالمین پیغمبروں کی زندگی کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھو میرے محبوب پیغمبر، برگزیدہ ہستیاں، وہی سے سرشار بلند ترین انسان، انہوں نے میرے دین کی تشریح اور وضاحت کرتے ہوئے فرعونوں کا، حامانوں کا، قارونوں کا، بڑے بڑے مغروروں کا، متکبرین و شیاطین کا کس جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا ہے. اور فما وہنو، نہ وہ سست ہوئے تھے، وما ضعفوا، نہ کمزور ہوئے تھے، وما استکانوا، اور نہ وہ بے ہمت ہوئے تھے. واللہ یحب الصابرین،
اللہ ان کے آخرکار مدد کر کے رہے. اللہ استغفر اللہ. آج کل علماء کرام اپنی حکومت کے ہاتھوں پریشان ہیں، کیونکہ 52 سالہ پاکستان میں پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا، اسلامی آئین کا نفاذ، اس میں چابکدستی کے ساتھ ہمت نہیں دکھائی گئی. تو 52 سالہ تاریخ میں وہ دشمن جو چھوٹا سا ننھا تھا اور انڈے سے نکلا تھا چوزا تھا، اب وہ پورا تناور قسم کا مرغا بنا ہے، اور اس قسم کے بھیڑیے اور عناصر تیار ہو چکے ہیں جن کے ہاتھوں علماء یا ان کے مدرسے اور ان کا سلیبس اور اسلامی روایات اور شعائر ملت خطرے میں ہے. ہماری تو تاریخ ہی قربانیوں کی ہے اور دین اسلام کی برتری اور عظمت کو آگے لانے کی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ مقابلہ جب غیر کے ساتھ ہو اس کی نوعیت اور ہوتی ہے، اور مقابلہ جب گھر کے فرد کے ساتھ ہو اس کی نوعیت اور ہوتی ہے. اور لوگ کہتے ہیں عقل مند کہ مارے آستین کے ساتھ گزارا مشکل ہوتا ہے. مارے آستین، آپ کے آستین میں ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے تو اس سے خطرہ زیادہ ہے کہ کسی موقع پر بھی آپ کو سینے کے پاس اور دل کے اوپر ڈس کے دکھا دے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علماء کرام میرے جانشین اور وارث ہیں. 50 سال تک تو ہم اس کو بیان کرتے رہے. علماء وارث ہے. کس چیز میں وارث ہے؟ صرف پگڑی باندھنے میں اور نماز پڑھانے میں، اور لوگ ان کو حضرت صاحب کہے اس میں وارث ہے. نحن معاشر الانبیاء اشد بلا، ہم پیغمبر لوگ سب سے زیادہ امتحان میں رہتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں ثم الامثل فالامثل، پھر جو ہمارے قریب پھر جو ان کے قریب. سب سے زیادہ قریب علماء کے طلباء، ان کے قریب ترین نمازی اور مدد کرنے والے. اکیلے نہیں ہیں. ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اکیلے نہیں ہے علماء. نحن معاشر الانبیاء اشد بلاء. علماء سے میں نے خطاب میں یہ بات کہی کہ آپ کی وراثت صرف محراب و منبر میں نہیں ہے بلکہ دینی محنت اور جدوجہد میں ہے. دین کو سربلند کرنے کے لیے جتنے اسباب اور دوائی اور قربانی کی ضرورت ہوگی وہ آپ کو خند پیشانی سے دینی پڑے گی، ورنہ نہ صحیح خند پیشانی روتے ہوئے تب بھی دینی پڑے گی. کرہن و طبعا، طوعا و کرہن، ہر حال میں دین کی سربلندی ضروری ہے. اللہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں وقت کے بادشاہ نے کہا کہ آپ قاضی بن جائے، جیسے آج کل ہمارے جسٹس صاحبان ہوتے ہیں. تقرر سے پہلے ہی ان کو سب کچھ سمجھایا جاتا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنے ہیں. امام صاحب نے فرمایا
کہ تیرے جیسے بادشاہ کا قاضی ہونا کوئی دین نہیں ہے اور بے دینی کی ضرورت نہیں. بے دین آدمی کا اعلی کار بننا، اس میں بے دینی غالب رہے گی. تو حضرت نے بڑے بلیغ الفاظ میں ارشاد فرمایا، لست اہلا لہ، میں اس قضا کا اہل نہیں ہوں. قضا کیا چیز تھی آپ کے سامنے؟ آپ کے شاگردوں کے جوتوں میں قضا پڑی رہتی تھی. مطلب یہ کہ بالادستی ایسے افراد کی ہے کہ جو غلط کام کرنے پر مجبور کریں گے. تو بادشاہ نے کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا اگر میری بات سچی ہے تو بھی میرا کام بن گیا. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ لست اہلا لہ، میں اہل نہیں. اور اگر تیری بات سچی ہے تب بھی میرا کام بن گیا، کیونکہ جھوٹے کو قاضی نہیں بنایا جاتا. قاضی کے لیے صدق شرط ہے. اور بادشاہ کی بڑی سبکی ہوئی بڑے دربار میں کہ بات وہی رہی جو امام اعظم نے کہی. تو حضرت کو نظر بند فرمایا. اور وہ امام کہ 2/3 امت یعنی 100 میں 75 مسلمان دنیا میں ان کی فقہ کے مطابق دین پر عمل کرتے ہیں، ان کا جنازہ جیل سے نکلا ہے. جیل سے جنازہ نکلا ہے. اور یہی حال امام مالک، شافعی، احمد، امام محمد ابن الحسن، امام ظفر ابن حذیل، امام بخاری، تمام ائمہ کا رہا ہے، کیونکہ یہ وارثان نبوت تھے. اور نبوت کے وارثان کو نبوت کے پیش نظر دنیا فانی کے اندر صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہے. اللہ، استغفر اللہ، اللہ. جب گزشتہ حکومتوں نے زکوٰۃ اور پھر نماز کا نظام نافذ کیا تو حق پرست علماء نے ناپسند کر لیا. تو لوگ حیران تھے کہ نماز تو اچھی چیز ہے اور زکوٰۃ اسلامی طریقے پر وصول کی جائے تو اچھی بات ہے، مگر وہ حضرات جن کو عقل، فقہ اور علم دین بکمال حاصل تھا وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ ایک طریقہ ہے اسلام کو پنجرے میں اتارنے کا. اسلام کو پنجرے میں اتارنے کا طریقہ ہے. تو انہوں نے اس کو کہا کہ نہیں، یہ زکوٰۃ بھی غلط ہے اور یہ نماز بھی غلط ہے. جو سرکار کی نگرانی میں کی جا رہی ہے یہ نظام یکسر غلط ہے. اللہ تعالی کا فیصلہ ہے کہ علماء کرام جب ایک نظام کو قبول نہ کرے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. انگریز نے 200 سال بر صغیر پر حکومت کی اور بے حساب علماء کو سزائیں دی، مگر وہ ناپسند نظام ایک نہ ایک دن یہاں سے اٹھایا گیا، ختم کر دیا گیا. اور یہی حال تمام ان لوگوں کا ہے جنہوں نے دین کو کچلنے کے لیے منصوبے بنائے، اور اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت اور مدد کو بھیج کر ان کا تہ و بالا فرمایا ہے، انہیں تس نس فرمایا ہے. وہ مشہور قصہ ہے نا کہ گاندھی جو ہندوؤں کا بہت بڑا لیڈر تھا، وہ مولانا محمد علی مونگیر میں ایک بڑے بزرگ تھے، ان کے پاس گئے اور بعض نیک اور سادے بزرگ جو جلدی کسی کے ساتھ ہو جاتے وہ بھی ساتھ چلے گئے. اور اس کے بعد گاندھی نے جا کے مولانا محمد علی مونگیری سے کہا کہ حضرت جی، میں نے پیغمبر اسلام کی سیرت پڑھی ہے، بڑی روشن سیرت ہے، بڑے پیارے پیغمبر ہے، بڑے کامل اور اکمل انسان ہے،
اور میں نے وہ کتاب بھی اسٹڈی کی ہے جو ان پر نازل ہوئی ہے، قرآن کریم بڑی برکتوں والی کتاب ہے، بڑی انسانیت کو اوپر کرنے والی کتاب ہے، اور اس نے بڑے جملے ارشاد کیے حضرت مولانا محمد علی مونگیری کو خوش کرنے کے لیے۔ مولانا درس اور محراب کے آدمی تھے، سیدھے سادے مسلمان تھے، مگر ایمان کی بصیرت تھی۔ بعض مولوی ہوتے دیندار ہے لیکن دنیاداروں کے مکر و فریب بالکل نہیں سمجھتے۔ مولانا نے جب اس کی بات مکمل ہوئی تو ان سے کہا کہ گاندھی صاحب، نہ تو تم نے پیغمبر اسلام کی سیرت پڑھی کی جائے، اور پہلے تو اس طرح کہ بھئی جغرافیہ پڑھے، سائنس پڑھے، تاریخ پڑھے، حساب پڑھے، انگریزی بھی پڑھے، تو مولویوں نے کہا کہ وہ تو پہلے سے ہیں، ہمارے ہاں چھوٹے درجات میں ہیں۔ تو پھر کہا کہ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ہم آپ کو یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے اور آپ کا تمام طریقہ کار ان کے انڈر میں ہوگا۔ کمکل مولوی جو دنیا کے لیے آئے ہیں صرف شکل مولویوں کی ہے، حقیقت میں وہ علماء نہیں۔ انہوں نے پوچھا تنخواہ بھی دو گا؟ ہاں، تنخواہ تو ڈبل دیں گے۔ وہ خوش ہو گئے۔ لیکن جو اس کائنات کے اندر ظلمتوں کو منور کرنے کے لیے اور انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کی دعوت اللہ اور توحید کے پرچار کے لیے بھیجے گئے ہیں، انہوں نے کہا نہیں صاحب معاف فرمائیں، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، بڑی مہربانی، آپ ہماری اصلاح کی فکر نہ کریں، ہماری اصلاح کی فکر کرنے والے ہم سے بڑے علماء اور ہم سے اونچے مقام کے ہوں گے، وہ فکر کریں گے۔ اس درمیان میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں جمعے میں تو ہمارے دوست آتے ہیں بڑی محبت و عقیدت سے، تو ایک صاحب آئے اور اس نے مجھے کہا کہ بس آپ کی طرف سے میں داخلہ کر دوں گا، ایک پرچہ ہے وہ آپ ایسے خانہ پوری کر لے تو میں آپ کو ڈاکٹریٹ دے دوں گا، یہی لا کے دے دوں گا۔ میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹریٹ کون دے گا اور اس پر دستخط کس کے ہوں گے؟ تو وہ کچھ دیر تو خاموش رہا، پھر مجھے کہا کہ میرے ہی ہوں گے۔ تو میں نے کہا مجھے وہ ڈاکٹریٹ نہیں چاہیے جس پہ آپ کی دستخط ہو، مجھے تو سند ان علماء نے دی ہے جو ہر اعتبار سے مجھ سے بہت بلند تھے، اور تمہارا نام لے کر جی رہا ہوں، تمہاری یاد میری زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل دے، غیرت دے، اور دشمنوں کو خوش کرنے کے بجائے اللہ رب العالمین کی خوشنودی کی طلب صداقت کے ساتھ خدا ان کو دے کہ ان کی بھی آخرت بن جائے گی۔ ظاہر بات ہے، مدرسے اور علماء، مساجد اور دین، یہ کسی ایک فرد یا جماعت کا نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، میں نے ہی قرآن کو بھیجا ہے، اللہ فرماتے میں خود حفاظت کرنے والا ہوں۔ یا رب، یہ آیت اس وقت پڑھی جا رہی ہے جبکہ اس آیت پر 1423 سال گزر چکے ہیں۔ 1423 سال گزرنے کے باوجود ہر آیت اور اس کے اعراب، نقطے اور زیر و بم وہ اپنی حالت میں قوی ہے، اور پوری دنیا کے کفر نے مل کر کے بھی قرآن میں نہ ایک آیت بڑھائی اور نہ گھٹائی۔ اللہ فرماتے میں حفاظت کرنے والا، حفاظت میرے ذمہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس بارے میں تو اطمینان ہے کہ دین اسلام محفوظ رہے گا، کفر کی ظلمتوں میں اور کفر کی تاریکیوں میں بھی
اسلام کی بنیادیں، اصول اور فروع محفوظ رہے، لیکن اس بات پر ذرا افسوس ہے کہ یہ آزمائش وہ عناصر پیدا کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور جن کی ایمرجنسی آمد پر قوم نے خوشی محسوس کی تھی اور سچ کہا تھا اوزائی یا سفیان نے ایک ظالم بادشاہ کی موت پر کہ اے لوگوں خوش نہ ہونا، جب بھی ظالم جائے گا اس سے بعد بڑا ظالم آئے گا، وہ تمہیں زیادہ پریشان کرے گا۔ ہماری کوشش اور دعا یہ ہے کہ موجودین حکمران اپنی تاریخ کو اس طرح نہ خراب کرے۔ یہ گفتگو ان کی خیرخواہی میں ہے، اور دیکھو ہم نے وہ آزمائش بھی دیکھی جس میں ہم اکیلے تھے اور اللہ نے سرخرو فرمایا ہے، اور اس وقت پورے پاکستان کے مذاہب، ابھی جس اجلاس میں میں شریک تھا اس میں علماء دیوبند، بریلوی، غیر مقلد، مودودی، روافض سب شریک تھے، سب کے سربراہان شریک تھے، اور بات ایک ہی ہے سب کی کہ مدارس کے بارے میں حکومت کا جو آرڈیننس ہے یہ خلاف واقعہ اور مدارس کی مطلوبہ روح علم اور اسلام کی اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے، اس لیے یہ یکسر مسترد ہے اور اس کو قطعاً دینی اداروں تک آنے نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ لوگ تو اپنے آپ کو جمہوریت کے علمبردار کہتے ہیں۔ یہ کیسی جمہوریت ہے کہ جب پورے ملک کے باشندے اور ان کے بڑے مذہبی عالم سب کا بڑا ہوتا ہے، عالم ایک ہوتا ہے اس کی اقتداء میں ہزاروں ہوتے ہیں، لوگ سیاسی وابستگی مختلف رکھتے ہیں لیکن مذہب ان کا ایک ہوتا ہے۔ اور مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہوتی ہے، میں نے اس محلے میں بعض نوجوان دیکھے ایک بہت ہی سنگین موقع پر کہ انہوں نے کہا نہیں صاحب، ہم مذہب، دین اور علم کے مقابلے میں کسی فرد کا ساتھ نہیں دیں گے، مدرسے اور علماء اور مسجد اور نماز اور عیدگاہ یہ ہمارا مذہبی سرمایہ ہے۔ بے شک ہم مختلف تنظیموں کے اہل کار ہیں، مگر جب دین کی بات آئے گی تو پہلے دین اور پھر بعد میں اور بات ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ اللہ یہی فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کسی مسلمان مرد اور عورت کو یہ حق نہیں کہ اللہ اور رسول کے فیصلے کے بعد ان کی اپنی رائے ہو، ان کے خیال اور رائے کی کوئی حقیقت نہیں۔ اصلاح تو اس جگہ کی ہو جہاں بربادی ہو۔ اسکولوں میں دیکھو چھوٹے بچوں کے لیے جو لباس اختیار کیا جاتا ہے وہ دیکھنے کا ہے، اس سے جو بڑی کلاسیں ہیں ان کا حشر دیکھو۔ یہاں ایک آدمی آیا ایک دفعہ مجھے کہا میں نے اسکول بنایا ہے اور آپ اس کا ذرا ایڈورٹائز کر لے گا، ساتھیوں کو کہہ دے۔ میں نے کہا اچھا۔ تو آہستہ سے ایک دوسرا شخص مجھے کہتا ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں اکٹھی پڑھ رہا ہے، چہرے پر ظاہر داڑھی اور سفید ٹوپی اور کرتا شلوار کے باوجود جب یہ اس نظام میں رہتے ہیں تو پورے مسلمان نہیں بننا چاہتے، اور ایسے کتنے اسکول اور کالج ہیں جن میں مسلمان کو اسلامی لباس میں وہاں جانے
یا داڑھی رکھنے یا سر ڈھکنے کی اجازت نہیں. ان کی اصلاح ضروری ہے کہ پاکستان میں مرزائیوں کو اپنی مرزائیت کے مطابق عمل کیا جا رہا ہے. یہود اور نصارہ، ہندو اور سکھ، ان کی خاطر مدارات حکومتیں کر رہی ہے جب ان کے مذہبیت کا وقت آتا ہے. تو اسلام جو اس ملک کا آئین ہے اور اساسی اور بنیادی مذہب ہے، اس کے بارے میں ایسے لوگوں کی فکر اور سوچ کیسے قبول کی جا سکتی ہے جنہیں خود دینی شعور، دینی علوم اور دینی مسائل کا ادراک کما حقہ نہیں بلکہ 0/0 کے درجے میں ہے. ایسے لوگوں کو کیسے برداشت کیا جائے؟ اور بے شک نام علماء اور مدارس کا لیا جاتا ہے، لیکن امتحان تو تمام مسلمانوں کا ہے. علماء کس کے ہوتے ہیں؟ پورے ملت اور مذہب کے عالم ہوتے ہیں. اس لیے عالم کسی قوم قبیلے کا نہیں ہو سکتا ہے. اگر کوئی پشاور کا بھی ہے تو کام کراچی میں ہو رہا ہے، اگر ہندوستان سے بھی آئے ہیں تو ملک یہی آباد کیا ہے انہوں نے. میں جو بعض علماء کے نام کے ساتھ فلاں بلوچ فلاں، میں حیران ہوتا ہوں کہ یا اللہ یہ کیسے علماء ہیں. عالم پوری قوم اور پوری ملت کا سرمایہ ہے. ہر ملک اور رنگ اور نسل کے لوگ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا پیغمبر مان چکے ہیں، عالم ان کا مذہبی رہنما ہے. اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند نواز. یہی تو کمال ہے اسلام کا. اصل بات دوسری ہے، اور وہ یہ کہ کائنات کے ایک بڑے طاغوت کو ایک جہادی طبقے سے سامنا ہوا ہے، اور 2 سال کی کوششوں کے باوجود وہ یہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ جہاد اور یہ مجاہدین ختم نہیں ہوں گے. تو یہ کہاں سے بن رہے ہیں؟ ان کا بیج کہاں سے ڈل رہا ہے؟ وہ ہے علماء اور مدرسے، مسجد اور محراب. تو سوال یہ ہے کہ مدارس تعداد میں اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز کے مقابلے میں 100 میں 1 بھی نہیں ہے، 1000 میں 1 ہے. اتنی کم تعداد میں ہے، لیکن اس میں جہاد کا سرمایہ تیار ہوتا ہے. اسکول اور کالجوں میں یہ فضا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ ایک اور طرح کا بیج ڈالا گیا ہے اور اس سے اور طرح کی فصل تیار ہوتی ہے جو نہ ہمارے اور نہ وہ اپنے. ان میں جو مجاہدین باصلاحیت اور نیک افراد ہیں، وہ ان علماء اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی صحبت اٹھا کر کے وہ اپنے زمانے کے جرنیل اور اونچے درجے کے مجاہد بنتے ہیں. اس کے بغیر ناممکن ہے کہ ان میں دینی شعور پیدا ہو جائے. تو اب جہاد کے طبقے کو اور فضا کو ہمیشہ کے لیے متاثر کرنے کے لیے یہ ایک لائحہ عمل تجویز کیا گیا ہے جو کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے. کتنی تکالیف پیش آئی. دیکھو، آپ اپنے محلے کے کسی غریب کی بددعا لیتے ہیں تو شام تک ڈرے رہتے کہ کچھ ہو جائے گا. چوزا اور بلی بھی کسی کے گاڑی کے نیچے مر جائے تو اس غیرتی مومن کو صدمہ ہوتا ہے کہ یار مجھے خیال کرنا چاہیے، یہ کیا ہو گیا، ایک جاندار میرے ہاتھ سے خواہ موت کے گھاٹ اتر گیا ہے. تو میں کہتا ہوں نیک لوگوں کی بددعائیں، دینی مدارس، طلباء، مسلمان، نمازی، انہیں صدمات پہنچانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہمیں تو حکومت پر رحم بھی آتا ہے.
ایک طرف تو ان کے پنجرے میں اترا ہوا ہے، ایسا اترا ہوا ہے کہ نکل نہیں سکتا ہے، کہتے رہے کہ میں نکلا ہوا ہوں لیکن نکلا نہیں۔ کسی نے طوطے کو سکھایا تھا نا کہ طوطے خیال کرنا بلی کھا نہ لے، تو بلی نے آ کے پکڑ لیا اسے گردن سے، اور وہ وہی یاد کیا ہوا تھا کہ توتی پشوتی نخری، بلی کہیں تجھے، طوطے کہیں تجھے بلی نہ کھائے، وہ بلی کھا رہی ہے، پکڑی ہوئی ہے، ابھی بھی طوطا ہے، شور کر رہا ہے، شور کرتے کرتے اس کی آواز ختم ہو گئی، بلی نے پوری گرفت مضبوط کر دی اس پر۔ سوال یہ ہے کہ ہندوستان سے ہمارے اختلافات سن 47 سے ہیں، اور 2 بڑی جنگیں لڑی گئی ہے، اتنا زوراور کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ فضا ملک کے اندر کمزور کر دی گئی، اور یہ اس کا لازم نتیجہ ہے۔ ہمیں ملک کا دفاع، وہ بھی ہم دین کا حصہ سمجھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں اور دوا بھی پیش کرتے ہیں کہ ایسے ہتھ کنڈوں سے باز آ جائے جس کی وجہ سے ہمارا یہ بچا کچا ملک بھی کسی اور کے ہاتھوں بک جائے اور اس کا ہیئت قضائیہ اور وجود ختم ہو جائے، کیونکہ یقینی بات ہے بزرگان دین، علماء، نمازی، دینی کتب پڑھنے والے، مسجد اور مدرسوں میں بیٹھے ہوئے لوگ جب وہ فکر مند ہوں گے اور دل سے آہیں نکلے گی تو وہ کسی شکل میں ظاہر ہوگی، مختلف پریشانیاں پیش آئے گی۔ اللہ رب العالمین ان کی ناکردنیوں سے ہمارے اس ملک کو اور ملک کے ہر باشندے اور چپے چپے اور ذرے ذرے کو ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ فرمائے، اور ان کو خدا غیرت، عقل اور دین پسندی نصیب فرمائے، اور اگر خدا تعالی کے خزانوں میں ان کے لیے نہیں ہے تو بہت جلد اللہ ملک کو اور دین اسلام کو، علماء کو اور مدارس کو، نمازیوں کو اور مجاہدین کو اور تمام خیر کے لوگوں کو، فرش اور عرش اور پاکستان کے چپے چپے کو اللہ تعالیٰ ان سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ به أجمعين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ خطیات تقصیرات معاف فرما، خدایا مسلمانوں کی دنیاوی و دینی پریشانی دور فرما، علماء اور بزرگان دین، طلباء اور مجاہدین، جمیع مسلمین و مسلمات کی عزت و آبرو، دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ حکومتوں کے ریشہ دوانیوں سے، مکر و فریب سے ملک و ملت محفوظ فرما، مسلمانان عالم کو اور بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں کو باہم یک کا اتفاق و اتحاد عطا فرما۔ خدایا جو کسی کرب اور درد کا شکار ہے مداوا عطا فرما، جو بیمار ہے صحت شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی مشکلات حل فرما، جن کی جو کوئی دکھ اور درد ہے اپنے خزائن نصرت و امداد سے ان کی امداد فرما، جو ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں خدایا ان کی بخشش فرما، ان کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرما۔ علماء کرام اور اہل مدارس اور مختلف تنظیمات جو اسلام کے شاعر اور ملت کی عزت و آبرو کے تحفظ کے درپے ہیں، اللہ ان کی کاوش قبول فرما، مثمر و منتج فرما۔ اللہ وقت کے تسلط کو اپنے خاص طاقت کے ذریعے دور فرما۔ اللہ مغرب کے ظلم و ستم سے، بالخصوص امریکہ اور بش کی زیادتی اور ظلم سے عالم اسلام کو محفوظ فرما۔ مسلمانان عالم کو اپنی ہستی قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو حضرات مختلف دعاؤں کے لیے چاہتے تھے اور نہ کہہ سکے، اللہ ان کی دعائیں قبول فرما، پریشانیاں دور فرما، مشکلات حل فرما، دونوں جہانوں کی عزت و آبرو عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔
لکھا ہے کہ میرے والد محترم شیخ یونس جو کہ آپ کی مسجد کے پرانے نمازی مولانا سلودیانوی کے ہاتھ بیعت تھے 22 جولائی بروز پیر انتقال پر کے لیے دعا. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, پسماندگان کو صبر و اجر دے. اگر منزہ نام رکھا جائے منیزہ تو کیا ہے, اور اس کے معنی آپ دیکھیں ڈکشنری میں, آپ لغت خرید لے اس میں دیکھتے رہے, معنی میرے ذمہ نہیں ہے. میں یہاں لغت العربی نہیں پڑھا رہا ہوں, عقائد ایمان پڑھا رہا ہوں. ایک مولوی صاحب نے نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے یہ اعلان کیا کہ جس کو نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتا وہ صفوں سے نکل جائے. کیا یہ صحیح ہے؟ غلط اعلان کیا ہے. جنازے میں فرض 2 چیزیں ہیں, ایک قیام اور دوسرا 4 تکبیریں, اور دعائیں پڑھنا مستحب اور سنت ہے. یاد ہونا چاہیے, لیکن یاد نہ ہو جنازہ ہو جائے گا. اعلان صحیح نہیں کیا ہے. پتہ یہ کرنا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا جائز ہے, ہر نماز کے بعد دعا ہے اور ثابت ہے. قبر کے اوپر پانی ڈالنا اور اگربتی جلانا جائز ہے. یہ چیزیں قبر کو ٹھیک کرنے کے لیے تو صحیح ہے کہ مٹی اڑے نہیں, گرد و غبار نہ ہو, لیکن باقی اس سے مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہے, اور اگر یہ نہ کیا جائے تو مردے کا نقصان نہیں ہے. بعض لوگ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہیں, مکروہ ہے. بند آنکھوں کی نماز مکروہ ہے. کوکب نورانی بدعتی کیسٹ میں سنا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ دیوبند نے یہ کیا وہ کیا, دیوبند کے مولویوں نے جشن منایا, من خصوصی یہ ہے. یہ سب جھوٹے ہیں. جھوٹوں سے جھوٹے پیدا ہوتے ہیں. اگر شیرخوار بچے کا انتقال ہو تو کیا جنت میں جائے گا؟ مسلمانوں کے بچے تو بالاتفاق جنت کی ہے, بلکہ وہ ماں باپ کو ہی بخشوائیں گے. غیر موقت سنت کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو موقت کا طریقہ ہے وہ غیر موقت کا بھی ہے. البتہ غیر موقت پہلے قاعدے میں درود شریف پڑھ لے بہتر ہے, اور تیسری رکعت میں ثنا بھی پڑھ لے. شوہر کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے, شوہر کی بیوی کا, یہ کوئی اردو, ایک شخص کی بیوی کا, تو شوہر اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے, اس کو کندھا دے سکتا ہے. کندھا تو محلے والی بھی دیتے ہیں, تمام نمازی دیتے ہیں, تو خاون غریب کو کندھا کیوں نہیں دینا ہے؟ باقی فتاوی شام میں ہے کہ لہو ان یرا وجہا, چہرہ دیکھ سکتا ہے. شوہر اپنی بیوی کو کسی مجبوری کی وجہ سے غسل دے سکتا ہے, نہیں غسل نہ دے, کپڑوں کے اوپر سے تیمم کرا دے. پھر بعض لوگ امام کی دعا کے ساتھ زور زور سے اپنی دعا بھی مانگتے رہتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ امام کی دعا پر آمین کا انتظار کیا جائے, کیونکہ امام جو دعا مانگتے ہیں وہ جامع دعائیں ہوتی ہیں, وہ سب قوم کی طرف سے ہوتی ہے. کل اتفاقاً بدعتیوں کے اسپتال میں جانا ہو جا, میں نے ایک دروازے پر پرچی دیکھی جس پر لکھا ہوا تھا کہ میرے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے. مطلب ان کے خدا 2-3 ہیں نا, ان کے خدا زیادہ ہے, تو یہ تو کم لکھا ہے. کچھ دنوں بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ کہیں گے ہمارے 75,000 خدا ہمارے لیے کافی ہے. وہ ایک جہنمی فرقہ ہے, اس کو رہنے دیں. بعض لوگ بایزید بستامی کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں کہ حضرت بایزید کو بھی معراج ہوئی ہے. یہ باتیں صحیح نہیں ہے, نامناسب باتیں ہیں. اولیاء کی معراج ان کے حساب سے ہوتی ہے. مولانا صاحب میرے خاندان میں ماموں کی بیٹی کی شادی ہو گئی, لیکن گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے, کافی بگڑے ہوئے ہیں, لحاظ کی طرف سے بہت پریشانی ہے. کثرت سے دعا مانگے, استغفار کرے, اللہ خیر کرے. بدعتیوں کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھی جا سکتی ہے؟ کیونکہ وہ حد کفر کو پہنچ چکے ہیں. ان کے عقائد خراب ہے, تو ہم پر کیا فرق پڑے گا؟ یہ تو ایسی ہے جس طرح کوئی شخص ہے کہ بے وضو آدمی کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی. تو اگر آپ بے وضو کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں تو بدعتی کے پیچھے پڑھ لیں, اور اگر آپ کہتے ہیں کہ بے وضو کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا ہوں, تو بے وضو آخر مسلمان تو ہے, صرف ایک عمل میں کمزور ہے اور نماز نہیں ہوتی. تو ایمان کا مقام وضو سے بڑھ کر ہے. داڑھی رکھنا سنت یا واجب ہے, اور اگر سنت ہے تو اسے کاٹنا حرام کیوں ہے؟ سنت کے خلاف کرنا بھی حرام ہے نا. اس کی مقدار شرعی مقدار سے کم ہونا بھی حرام ہے. جی ہاں, ایک مشت ہونا چاہیے, ایک خود قبضہ. فجر کی اذان کے بعد سنت سے پہلے یا بعد میں قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں. معلوم یہ کرنا ہے قرآنی نسخہ کیسے کہتے ہیں. حشر میں باپ کے, قرآنی نسخہ قرآن کریم کو کہتے ہیں. حشر میں باپ کے نام سے پکارے جائیں گے, ماں کے نام کی روایتیں جھوٹی.
بہت پریشان ہوں کیونکہ مجھ کو پیشاب کے بعد قطرے آتے رہتے، بہت سے ڈاکٹروں سے علاج کرا، اللہ سے دعا مانگے، صحت کے خزانے اللہ کے پاس ہے۔ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میری بیوی کہتی ہے کہ جب تم دوسری شادی کرو گے تو مجھے چھوڑ دینا، اس کے ساتھ رہنا، کیا یہ کہنا اس کا درست نہیں؟ وہ غلط کہتی ہے اور آپ بھی غلط کرتے ہیں۔ پہلے اسے مطمئن کر لو، پھر دوسری نہیں تیسری بھی کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر تم ڈرتے ہو کہ بیوی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی بہت ہے۔ معلوم کرنا ہے کہ جو امام صاحب عرفات میں خطبہ دیتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں وہ مسافر یا مقامی کیا زور اثر کی اکٹھی نماز پڑھاتے ہیں؟ جی ہاں۔ ایک شخص نے کراچی سے پہلے عمرے کا احرام باندھا، پھر کہیں جوش میں آ جاتا ہے۔ ہمارے اس لاؤڈ اسپیکر اور مؤذن صاحب کے لیے خصوصی دعائیں کریں، یہ دونوں میرے اوپر عذاب مسلط ہے، بالکل پوری تقریر برباد، سب کچھ تباہ، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کیا باتیں ہوئی اور اسے کوئی احساس ہی نہیں۔ اور ایک پارٹی یہاں آئی ہے، وہ کہتی ہے جی ہم نے بہت بڑا کام کیا۔ کیسے کام کیا ہے؟ لاؤڈ اسپیکر کا نظام تو پہلے سے زیادہ برباد ہے، تباہ و برباد ہے۔ ایک شخص نے کراچی سے پہلے عمرہ کا احرام باندھا، عمرہ کرنے کے بعد حج تمتع کا احرام 8 تاریخ کو باندھا، لہذا معلوم کرنے کیا پہلے بیت اللہ شریف کا تحیۃ طواف کرے گا یا پھر عمرہ کرے گا؟ نہیں، عمرہ تو ایک دفعہ ہو گیا نا، 8 تاریخ سے پہلے جتنے چاہے وہ عمرے کرے، اور جس وقت وہ حج تمتع کا احرام باندھے گا تو بھی اس کے لیے طواف قدوم سنت ہے، ضروری نہیں ہے۔ قدوم تو اس وقت ہے جب آدمی آ جائے، جب عمرے پہلے کر چکے ہیں پھر تو قدوم بھی نہیں ہے، بس احرام باندھ کے سیدھے چلا جائے۔ غیر مقلد مسلک میں اگر ایک شخص اپنی بیوی کو ایک وقت میں 3 طلاق دے تو اس کو ایک تصور، وہ جھوٹے ہیں اور ان کی بات کا حوالہ دینا ٹھیک نہیں ہے۔ غیر مقلد کا نام حرام و حلال میں لینا ایسا ہے جس طرح کوئی مرزائی کا حوالہ دے۔ مولانا صاحب میرے ہاں کافی عرصے سے اولاد نہیں ہے، شادی کو 11 سال ہو گئے، اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے۔ معلوم کرنا ہے کہ عورت کے لیے اس کا سگا بہنوئی اور اس کا سگا پھپھا محرم ہوتے ہیں یا کہ ان سے پردہ لازم ہے؟ نہیں، پردہ لازم ہے، یہ محرم نہیں ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد لوگ گول دائرہ بنا کر بیٹھ جاتے، قرآن کو ایک آدمی سے لے کر پورے گول دائرے میں، یہ ایک ہیلا ہے جو فقہاء نے لکھا ہے، لیکن اس میں بے احتیاطیاں کی جاتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ فقہ کی کون سی کتاب تجویز فرمائے؟ فقہ ساری کی ساری نور ہی نور ہے، ہدایت بہترین ہے۔ کیا رخصت ہوتے وقت خدا حافظ یا اللہ حافظ کہنا بدعت ہے؟ نہیں، خدا حافظ کہنا چاہیے۔ کیا سندھی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی قباحت ہے؟ عجیب فضول آدمی ہے، سندھی اور بلوچی کی کیا بات ہے، پاک ٹوپی ہونا چاہیے۔ معلوم کرنا ہے کہ 8 تاریخ کو تمتع حج کا ہے، بار بار ایک پرچی دے رہے، پاگل ہو چکے ہو گئے۔ صلاۃ اوابین کتنی رکعت ہے؟ 6 رکعت کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ 20۔ ایک چھوٹے سے گاؤں تقریباً 25 گھرانوں پر مشتمل، اس گاؤں میں جمعہ پڑھنا مناسب نہیں ہے، وہاں جمعہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس مسئلے میں شریعت مقدسہ میں کیا ارشاد ہے کہ بوقت نکاح ایجاب قبول لڑکی کی طرف سے وکیل صرف اس کا محرم ہی ہوتا ہے یا کوئی اور رشتہ دار بھی وکیل بن سکتا ہے؟ چونکہ عموماً بچی کے پاس، خاتون کے پاس جا کی اجازت لینا ہوتا ہے، غیر محرم کو قریب جانا جائز نہیں ہے، اس لیے محرم ہونا چاہیے۔ 2 گواہان جو خاتون کی طرف سے وہ بھی محرم ہونا ضروری ہے۔ مجھ معلوم یہ کرنا ہے کہ جناب امام اعظم ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ کس نسبت سے کہا جاتا ہے؟ حنیف کہتے ہیں کثرت الاوراق کو، تصنیفات بہت زیادہ فرمائی ہے، اس لیے حنیف کہلائے ہیں۔ کیا یہ نظریہ ٹھیک ہے کہ انبیاء اولیاء اپنی قبر میں زندہ ہے؟ جی ہاں، یہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ ٹریفک پولیس تنگ کرتے ہیں، ایسے وقت میں ان کو پیسے دے کر جان چھڑانی چاہیے۔ 12 عزت محفوظ کرنا ضروری ہے۔ گریبان مرد کے لیے کتنا کھولنا صحیح ہے؟ بس ناف نظر نہ آئے، باقی کھلا رہنا چاہیے۔ کیا دوسرے نکاح کے لیے بیوی سے اجازت ضروری ہے؟ بزدل خاوند کے لیے اجازت ضروری ہے۔ گھر میں ایسی گھنٹی لگانا جو کہ اللہ یا اللہ اکبر کی آواز دیتی ہے، یہ 2-4 دن تک ہوگی، اس کے بعد سیر ہو جائیں گے، پھر ایک قیامت ہوتی ہے وہ۔ اس بارے میں کیا ارشاد ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی مختلف آیات جلالی ہے؟ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ سب آیات میں جلال بھی ہے اور جمال بھی ہے، کسی آیت میں نقصان اور شر نہیں ہے، خیر ہی خیر ہے۔
ایصال ثواب کے لیے اور برکت کے لیے قرآن خوانی کرنا جائز ہے. جی ہاں، کھانا کھلانا، طلباء کو پیسے دینا سب جائز ہے، بلکہ ضروری ہے. آج کل کے موجودہ حالات میں جیسے کہ امریکہ تمام دنیا کفر نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا ہے، ان حالات میں سورہ نوح کا خصوص طور پر اہتمام کرنا کیسا ہے؟ بہت مؤثر ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ہمارے گھریلو حالات بہت ہی ناساز ہے، اللہ آسان فرمائے، خدا تعالیٰ برکت و سکون دے. اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں الم تر کیف پڑھے، دوسری رکعت میں رایت پڑھے، پڑھ سکتا ہے، قصدن ایسا نہ کرے. پیٹھ پیچھے قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ بیٹھتے ہیں صفوں کی شکل میں لوگ اور پڑھتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. وتر نماز کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے، تو جو عشاء کی نماز 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل 3 وتر کے بعد، یہ بعد والی بات غلط ہے. 3 وتروں سے پہلے قرآن شریف سال میں کتنی مرتبہ ختم کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ مہینے میں ایک ختم بہت مناسب ہے، ورنہ اللہ توفیق دے تو ہفتے میں کرے، 3 دن میں کرے. کیا سری نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے؟ کسی نماز میں بھی امام کی اقتداء میں فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے. کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ امام احمد کہتے ہیں کہ میں نے حق تعالیٰ کے خواب میں زیارت کی؟ جی ہاں. میری یادداشت کمزور ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے. رب زدنی علما. میرے فجر کی نماز نہیں ہو پاتی ہے، مسجد میں قیام کر لو. خیر غیرت کا تقاضا ہے کہ رات کو بستر لے کے مسجد میں آ کے ساری رات نفلیں پڑھو اور سو جاؤ. فجر میں مؤذن آ کے ٹانگ سے گھسیٹ کے اٹھا لے گا. حضرت بات یہ پوچھنی ہے کہ قرآن شریف میں سورۃ یاسین کا شروع لفظ یاسین، سورہ بقرہ کا پہلا لفظ الف لام میم، ان کے معنی کیا ہے؟ آپ کو اور سارے معنی آ گئے، بقیہ سورۃ یاسین کے معنی آپ مجھے بتا دیں تو اس کا میں بتا دوں. یہ اللہ نے ایک راز اور حکمت رکھی ہے، اس کے معانی متعین معلوم نہیں فرمائے. عورتوں کو مسجد میں لانا شرعاً کیسا ہے؟ ممنوع ہے. غیر مقلد لے کے آتے وہ غلط کرتے ہیں. حج پر قیاس بیوقوفی ہے. سود کے روپے سے خریدی ہوئی گاڑی یا لیزنگ کمپنی سے حاصل کردہ گاڑی میں بیٹھنا جائز ہے یا نہیں؟ جس کو پتہ نہیں ہے اس کے لیے جائز ہے، جس کو معلوم ہے وہ نہ بیٹھے. کتاب مذاہب عالم کا جامع انسائکلوپیڈیا مولانا ابو طاہر محمد صدیق استاد جامعہ کراچی کا مطالعہ کرنا ایک عام فرد کے لیے کیسا ٹھیک ہے؟ صحت یابی کے لیے خاتون نے درخواست کی. مسعود خان کی طبیعت نہ سے اللہ صحت دے. مفتی محمود جو کہ آپ کی رائے پچھلی صدی کے مجدد تھے، مگر میرے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ ٹی وی پر آتے تھے. ٹی وی پر آتے نہیں تھے، جب سیاسی لوگوں کو طلب کیا گیا تھا تو حضرت کا بیان بھی ہوا تھا. یہ نہیں کہ وہ کوئی ٹی وی کے نامنصر تھے یا وہاں کے مقرر مولوی تھے. آج کل بہت سی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں، دعا کرے، کثرت سے استغفار بڑے خیر ہو جائے گی. محمد حکیم صاحب کو کینسر کا مرض ہو گیا ہے، ان کی صحت کے لیے اللہ پاک ان کو صحت شفا زندگی عطا فرمائے. کیا فجر کی سنت گھر سے پڑھ کر جانا چاہیے؟ جی ہاں. میں ذکر نوافل وغیرہ پڑھ کر روزانہ تمام مسلمانوں کو آدم سے لے کے آخر والے مسلمانوں کو بخشتا ہوں. ایسا نہ کریں آپ، بلکہ آپ ایک ایک کے لیے مستقل کیا کریں. سب کو شریک کر لیں گے. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح کوئی کہے کہ میں روزانہ ایک دیگ پکاتا ہوں، پوری کراچی کو شریک کرتا ہوں، تو ان کو تو آدھا آدھا چاول بھی نہیں ملے گا. مجدد صاحب نے کہا ہے کہ ثواب تقسیم ہو کر پہنچتا ہے. اس سے بہتر طریقہ وہ ہے کہ ایک ایک فرد کے لیے کیا، جیسے آج حضرت آدم کے لیے کیا، ایک دن حضرت نوح کے لیے کیا، ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اس طرح بہتر یہی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، حضرت امام ابو حنیفہ کے لیے ہو، ہمارے بزرگوں میں سے کسی کے نام ہو، اور پھر وہ خود ثواب بخشے. رزق میں اور روزگار میں اللہ برکت دے. گھر میں قرآن خوانی کروانا چاہتا ہے. اس سلسلے میں میرے جاننے والے جو کہ غیر مقلد نے مجھ سے کہا ہے قرآن پڑھنے کے لیے حفاظ کا بندوبست کروں گا. تمام حفاظ دیوبندی ہوں گے، لہٰذا حضرت معلوم یہ کرنا ہے کہ میں قرآن خوانی میں ان لڑکوں کو بلا سکتا ہوں، نیز اس پر غیر مقلد کو بھی قرآن خوانی میں دعوت دے سکتا ہوں. یہ تو آپ کی مرضی ہے. آپ غیر مقلد کو اس قابل سمجھتے ہیں تو گھر بٹھا لو اس کو.
حلالہ اور متع میں بہت فرق ہے، وہ کمکل ہے گا. حلالہ کا ثبوت تو قرآن و سنت سے ہے، متع تو بنا ہے. بدعتی لوگ حضرت کو حاضر ناظر کہتے ہیں اور قرآن پاک کا ترجمہ بتاتے ہیں الحزاب، یہ وہ. اس آیت میں یہ معنی نہیں ہے، غلط ہے، وہ جھوٹے ہیں. زید کو ریٹائرمنٹ کے بعد بینک سے 10 لاکھ روپے ملے جو اس نے 5 سال کے لیے بچت اسکیم میں لگا دیے. ہر ماہ جو منافع ملے گا اس سے گھر کا خرچہ چلے گا. سوال یہ کہ سال گزرنے کے بعد اس 10 لاکھ پر زکوٰۃ دینی ہوگی یا نہیں، کیونکہ یہ رقم زید کے پاس موجود نہیں ہے بلکہ گورنمنٹ کے پاس. اس شخص کی رقم جہاں کہیں ہوگی مالک یہی ہے، زکوٰۃ آئے گی اس پر. گاڑی کے اندر شیشے میں سفر کی دعا یا چارکل لٹکا سکتے ہیں. مسجد میں جماعت کی نماز جانے کے بعد مسجد میں دوسری نماز مناسب نہیں ہے. آپ نے کہا تو وتر کے بعد کوئی نماز نفل نہیں، تو کیا رمضان و شعبان دونوں میں نہیں ہے؟ میں نے یہ رسالہ رمضان میں تقسیم کرنا ہوتا ہے. ایک آدمی نے باپ بھائی کے ساتھ جھگڑا ہوا، غصے میں اس کے منہ سے ایک الفاظ نکلا کہ میری بیوی میرے اوپر بہن ہے، اگر میں اس سے گھر سے باہر نہ نکالوں. سارا غصہ بیوی پر آیا. کتنا کمعقل بیوقوف ہے. اگر نیت طلاق کی تھی یا جھگڑے کا ماحول تھا تو طلاق بائن ہو گئی، فوری نکاح ٹوٹ گیا. لیکن طلاق بینونت میں یہ ہے کہ بغیر عدت کے دوبارہ بحال ہو جائے گا، نئے نکاح کرنا ہوگا. عبیدہ بن حارث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے؟ کہتے ہیں کہ رشتے کے چچا لگتے تھے کہ ایک رکعت جماعت کے ساتھ مل جاتی ہے تو باقی 3 رکعت جب ہم پہلی رکعت شروع کریں گے تو ثنا پڑھیں گے. ایک بندہ کہتا ہے کہ وہ ظاہری روحانی طریقے سے بیعت ہے، جھوٹ بول رہا ہے. وہ یہ سب جھوٹے ہیں. گزارش ہے کہ ایک شخص کے جنازے کی جو کہ دیوبندی تھا، اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے دیوبندی عالم کو آگے بلایا گیا تو اس نے ایک بدعتی کو جنازہ پڑھانے کے لیے آگے کہا کہ یہ جنازہ ہو گیا، وہ جو آگے کرنے والا ہے وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا، کہ اس نے ایک کافر کو مسلمان کی نماز برباد کرنے کے لیے آگے بڑھایا. خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ جائز ہے، مسلمان ہے وہ. ہماری نظر سے مشکات میں یہ حدیث گزر چکی جس کا مفہوم ہے کہ نماز جمعہ دونوں رکعت نکلنے کے بعد نماز جمعہ نہیں رہتی. اس قسم کی روایتیں ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، یعنی ثواب نہیں ملے گا. اگر کوئی شخص اخیر قاعدے میں بھی آ گیا، اس کو جمعہ مل گیا اور 2 رکعت ہی پڑھے گا، ظہر نہیں پڑھے گا. استقامت پر قائم رہنے کے لیے دعا. آمین. کیا فرماتے علماء، اگر کوئی آدمی کراچی مقیم ہو، یہاں مسافر ہو جائے، واپس آ جائے تو نماز کا قصر جب تک 15 دن کی نیت نہ کرے ملک سفرانہ میں، اس وقت تک مسافر رہے گا. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جنہوں نے مرحومین کی مغفرت کے لیے کہا ہے خدایا ان کے مردے بخش دے. جنہوں نے بیماروں کے صحت شفا کی درخواست کی، اللہ صحت شفا عطا فرما. جو لا علاج مرض میں مبتلا ہے اللہ ان کو مداوائے صحت شفا کی پونجیاں نصیب فرما. جن کے ہاں گھریلو گھٹن و پریشانی ہے اللہ اتفاق و اتحاد عطا فرما. جو اور کسی ناسازی میں مبتلا ہے خدایا سازگار ماحول عطا فرما. جو گناہوں میں مبتلا ہے خدایا توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ مسلمانوں کی توبہ قبول فرما. جو مسلمان جہاں کہیں دینی دنیاوی صدمے سے دوچار ہے اللہ رائے نجات عطا فرما، پائے استقامت عطا فرما، اپنے خزانوں سے دستگیری فرما. صلی اللہ تعالی